پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں ابسا کومل. میری طرف سے اور ہماری تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک. پورا سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سویلائزڈ انداز میں بات چیت ہو، لیکن اب رمضان کے احترام میں خصوصی طور پہ کوشش ہوگی ہماری کہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، باقاعدہ طور پر ہمارے پروگرام میں ڈیبیٹ ہو. تو بات کریں گے ہم پی ٹی آئی کو. اگر دیکھیں تو ایسا بظاہر لگتا ہے کہ انہوں نے قبل از وقت یہ اعلان کر دیا کہ عید کے بعد احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی. دوسری طرف احتجاج کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے اور ہم آہنگی کا ابھی تک ہمیں کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. لیکن دوسری طرف دلچسپ صورتحال ہے. اس احتجاجی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے میاں نواز شریف ایک لمبے عرصے کے بعد متحرک ہو گئے ہیں اور عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کے حوالے سے انہوں نے اہم ملاقاتیں کی. نون لیگ کی طرف سے عوامی رائے اپنے حق میں تبدیل کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی. ہم نے دیکھا پنجاب کے حکومت کے لیول کے اوپر تو اخبارات میں بے تحاشا تشہیر کی گئی، لیکن اس مہم کا بھی فائدہ ہونے کے بجائے تنقید کی زد میں رہے. پھر عوامی صدا کے اوپر نون لیگ کو اب مینڈیٹ چرانے کے الزام کا جو ہے وہ سب سے بڑا سامنا ہے. تو کیا اس ماحول میں میاں نواز شریف عوامی رائے بدل پائیں گے اور ایک عام آدمی کو اس بات پہ قائل کر سکیں گے کہ وفاق میں جو حکومت موجود ہے شہباز شریف کی وہ ایک با اختیار حکومت ہے؟ 2 روز قبل ہم نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ میں 27 نئے اراکین کا اضافہ کیا اور عمران خان کے دور کے وزیر دفاع پرویز خٹک کو اپنا مشیر مقرر کر دیا. اس فیصلے نے نون لیگ کے کئی سینئر رہنماؤں کو حیران کر دیا ہے. پرویز خٹک کو مشیر بنائے جانے پر نون لیگ کے دیرینہ کارکن ہیں اور خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اختیار ولی نے قیادت کے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ جنہیں ہم کافی عرصہ چور کہتے رہے، اپنے عوام کے سامنے جب ووٹ لینے کے لیے جاتے تھے ان کے خلاف تقاریر کرتے تھے اور وہ ہمارے قائدین کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے، ان کو کابینہ میں شامل کر کے آپ ورکر کو آپ نے ہم کیا جواب دیں؟ سنیے اختیار ولی کی گفتگو. مجھے اس کیا ہوا کہ مطلب ایک ایسا بندہ، کیونکہ انہوں نے میرے لیڈر کو گالی دی، انہوں نے میرے نظریے کو گالی دی، انہوں نے میرے لیڈر کی بیٹی کو گالی دی، انہوں نے میری پارٹی کو گالی دی، میرے وزیر اعظم کو گالی دی. مالم جبا ملین ٹریز میاں ٹی کہ جو کل کے چور تھے وہ آج چور نہیں. اب یہی ہم ڈسکس کریں گے کہ حکومتی فیصلہ سازی سے جب ان کے اپنے رہنما اپنے کارکن مطمئن نہیں ہیں تو جلسوں کے اندر عوامی رائے کیسے تبدیل کرے گی نون لیگ؟ دوسری طرف پی ٹی آئی اور اس کی سیاسی حکمت عملی کے اوپر بھی سوالیہ نشان قائم ہے. تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کا تو اعلان کر دیا، مگر نہ مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہیں ابھی تک اور نہ ہی دیگر جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر نکلنے کا جو ایجنڈا ہے اس کے لیے تیار نظر آتی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے پی ٹی آئی کو ایک مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنا رویہ اور حکمت عملی بدلیں. سڑکوں پر اپوزیشن کو آخری آپشن کے طور پر آنا چاہیے، بلکہ خیبر پختونخوا میں عوام کے لیے کچھ کر دکھانا ہوگا. سنیے شاہد خاقان صاحب کی گفتگو. جو 1 سال سے جہاں پر میں حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے بھی یعنی اپوزیشن نے بھی کوئی کام نہیں کیا. سڑک پہ پھرنا اپوزیشن نہیں ہوتی. آپ کے پاس پارلیمان ہے، سینٹ ہے، آپ کے پاس حکومت ہے کے پی کے اندر. کام کر کے لوگوں کو دکھائیں. یہ سڑک پہ اپوزیشن جو ہے یہ آخری حربہ ہوتا ہے. کیا پی ٹی آئی اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر پائے گی یا پھر ان کو شاہد خاقان عباسی صاحب کے مشورے کے اوپر ہی عمل کرنا ہوگا؟ ان موضوعات کے اوپر بات کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے سید محمد علی بخاری صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. سینئر پولیٹیشین دانیال عزیز صاحب کو ہم نے آج خصوصی دعوت دی ہے اور حکومتی نمائندگی بھی ہوگی جس کے لیے ہمیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب جوائن کریں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. دانیال صاحب میں آپ سے ہی آغاز کرتی ہوں کیونکہ کیبنٹ ایکسٹینڈ کرنا جو حکومت دعوے کر رہی تھی اس کے برعکس ہی نظر آیا، لیکن کافی عرصہ یہ فیصلہ ہولڈ کر کے بھی رکھا گیا. اب یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب نے شامل ہونا تھا کیبنٹ میں، ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں تھا، لیکن پرویز خٹک صاحب کی شمولیت نے اختیار ولی صاحب کو تو اوپنلی اپنی قیادت سے شکوہ کرنے پہ مجبور کیا. آپ بھی نون لیگ کے اندر رہے، آپ نے پارٹی کے لیے نااہلی بھی برداشت کی، لیکن اس کے بعد آپ کو خاص ہمیں دیکھا کہ قدر نہ کی گئی ان کا چیزوں کی. تو آپ کیسے ریلیٹ کر پا رہے ہیں اختیار ولی صاحب آج جو بات کر رہے ہیں، یا کوئی مجبوریاں ہوں گی شہباز شریف صاحب کی اس کیبنٹ کے اندر خٹک صاحب کو شامل کرنے کی؟ جی میرے خیال میں اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا تاریخ سے واقف ہو جائیں تو یہ انتظار جو ہے یہ اصل میں پیپلز پارٹی کے لیے کیا جا رہا تھا، کیونکہ شروع میں پیپلز پارٹی نے کہا دیا تھا کہ ہم اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ویسے آپ کو سپورٹ کریں گے. پھر کچھ چناؤ میں عہدے بھی لے لیے، جیسے سینٹ کا چیئرمین شپ ہے، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں یہ امید کی جاتی تھی کہ بعد میں جب بجٹ آ جائے گا، سختیاں ہو جائیں گی، آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے گا تو ہم ان کو کنونس کر لیں گے اور معاملات چل نکلیں گے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ جو ایک سوچ بچار تھی یا ایک چال تھی رولنگ کوalition کی، یہ اس کا فیلئر کا رزلٹ ہے. یعنی آخر کار پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. کتنی دیر ایک وزیر کے پاس 4 محکمے ہونے تھے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو مطلب کہا تو یہی جا رہا ہے، ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلے سارے میرٹ پہ ہوئے ہیں.
تو اگر یہ فیصلے سارے میرٹ پہ ہوئے ہیں تو پھر ان کو محکمے کیوں نہیں مل رہے؟ I mean, پاؤنڈنگ اے اسکوائر پیگ تھرو اے راؤنڈ ہول والی بات ہے کہ آپ کو مطلب پتہ ہی نہیں آپ کس کو کہاں فٹ کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ اگر اتنا ٹائم ملا تھا یہ سوچنے کے لیے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو نون لیگ فیمس ہے کہنے کی یہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, تو یہ ان کو پھر ذہن میں ہونا چاہیے تھا کہ کس کو کہاں کس سے کیا کام لینا ہے اگر کام کی بات تھی. اگر ویسے ہی مطلب بانٹنا تھا چیزیں جیسے پنجاب میں بانٹی جا رہی ہے تو یہ بھی بانٹ دی ہیں, پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ بھی وہی ایک سلسلہ تو نظر آتا ہے کہ بانٹ دی, ایڈجسٹ کر لیا لوگوں کو. لیکن پرویز خٹک کو ایڈجسٹ کرنا آپ کو سمجھ آتا ہے دانیال صاحب, یہ ایک غیر معمولی بات نہیں ہے؟ ہاں یہ غیر معمولی بات ہے, لیکن وہ تو کب سے وہاں سے ٹوٹ گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنی جماعت بھی بنا لی اور سب کچھ کر لیا. تو اس طرح سے میرے خیال میں جو کولیشن آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ ہے, یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ جو کولیشن ہے اس طرح کہہ لیں, اس کا تو وہ کافی دیر سے حصہ ہے. اب وہ جو پرانی باتیں ہیں, ظاہری بات ہے کسی بھی سیاسی فیصلے میں ٹھیس تو پہنچتی ہے تو وہ لوگ بول رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں جو ہمبلنگ بات ہے وہ آپ کے نیکسٹ سیگمنٹ میں جب آپ بات کریں گے, یہ جو عید کے بعد میاں صاحب کی رابطہ مہم کا ہم آپ سے ضرور خصوصی تذکرہ کرنا چاہیں گے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, وفاقی وزیر مملکت. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب. اگر بخاری صاحب آپ کی اجازت ہو, آپ پہلے آئے تھے, حکومتی موقف تاکہ آپ اس پہ رسپونڈ بھی کر سکیں کیبنٹ کے حوالے سے. بیرسٹر صاحب آپ بھی شامل ہوئے کیبنٹ میں, آپ جیسے کارکن جنہوں نے پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا, نظر انداز کیا, سرور خان صاحب کو آپ کے اوپر پریفر کرتے ہوئے ٹکٹ دیا, لیکن آپ نے شکوہ نہیں کیا, جیت آپ کو حاصل ہوئی تو آپ نے قیادت کے پاس رجوع کیا آپ نے. دوسری طرف پرویز خٹک صاحب ہیں جن کو نہ اب حلقے کے عوام نے ووٹ دیا, اپنی سابقہ پارٹی سے انہوں نے وفاداری نہیں کی, ان کو شامل کرنے کی شہباز صاحب کی کیا مجبوری تھی کیبنٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ سے صاحبہ, مجھے پتا تھا اور آپ کو مبارکباد بھی ہم پیش کرتے ہیں. مبارک, تھینک یو ویری مچ. مجھے بالکل اس بات کا اندازہ تھا, لیکن اوور دا ویکینڈ جس طرح میں نے ایک پروگرام میں ذکر کیا کہ یہ خالصاً وزیر اعظم پاکستان کا استحقاق ہے, ان کا پروگیٹو ہے, اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے یہ اس سوال کا جواب اگر وہاں سے پی ایم آفس سے آ جائے تو نمائندہ خاص بھی ہیں کیونکہ آپ ان کی کیبنٹ میں نے دیکھیں میری علم میں یا میری نالج میں کوئی زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں ہے کیا وجہ بنی ان کو لانے کی یا ان کو کیبنٹ کا پارٹ بنانے کی, اور میں اس سے پہلے کیونکہ میری ملاقات نہیں تھی کیبنٹ کے اندر ہی جو ناشتہ ہوا تو ادھر ہی ملاقات ہوئی. لیکن اگین میں کہتا ہوں کہ اگر کے پی کے سے اگر کوئی نمائندگی دینی تھی تو اختیار ولی ان مائی ہمبل اوپینین وڈ ہیو بین اے بیٹر چوائس. نہیں تو پارٹی کے اندر ان وزراء کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی تھی, کس سطح کے اوپر یہ فیصلے ہوئے ہیں؟ دیکھیے پارٹی لیڈرشپ نے اور سینئر لیڈرز نے فیصلے کیے تھے, جو پارٹی لیڈرشپ نے بہتر سمجھا جس کو کیبنٹ کا پارٹ بنانے کے لیے انہوں نے بالکل پرفارمنس بھی دیکھی, پروگریس بھی دیکھی, اور کچھ پارٹی لوئلسٹ کو بھی, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کچھ پارٹی لوئلسٹ کو بھی, اور نئے چہرے, کیونکہ وہ نئے چہرے ہیں پارٹی لوئلسٹ بھی ہیں, اب ان کی جو ذمہ داریاں ان کو سونپی جائیں گی وہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اب اختیار ولی صاحب تو کھل کر شکوے کا اظہار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جس حلقے کے عوام کو بتایا کہ معلم جبہ میں کرپشن کی خٹک صاحب نے, اب وہی شہباز صاحب کی کیبنٹ کے اندر شامل ہیں. تو آپ کا اختیار ولی صاحب کو کیا مشورہ ہوگا؟ آپ جب اپنی الیکشن کی کیمپین کر رہے تھے تو کیا بتایا تھا آپ نے عوام کو کہ آپ کو کیوں ٹکٹ نہیں ملا؟ سرور خان صاحب جو پارٹی میاں صاحب ان کی صاحبزادی سب کے اوپر تنقید کرتے تھے, ان کو ٹکٹ ملا, آپ مشورہ کیا دیں گے؟ وہ تو 2 مہینے پہلے سے کیسے قائل کریں عوام کو؟ میرے سیاسی حریف تو 2 مہینے پہلے سے کہتے تھے کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی, گو کہ میں اس بات کو نہیں کرتا تھا. لیکن برکیف آئی تھنک اس میں بہتر یہ کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے. میں نے اختیار صاحب صبر آپ کہتے ہیں میں نے صبر کیا, اور یقین کریں کہ ان ہائنڈ سائٹ ناؤ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ڈیسیجنز لیے گئے وہ الحمدللہ میرے حق میں بہتر ہی وہ ہوئے. صبر کا پھل ملے گا آپ کہتے ہیں, اختیار صاحب کو بھی صبر کرنا چاہیے. اب یہ بخاری صاحب آپ کے دور میں وزیر قانون فروغ نسیم صاحب, اس وقت کی اتحادی ایم کیو ایم سے جب سوال ہوا انہوں نے کہا ہمارا نامنیٹڈ نامزد نہیں تھے یہ ایم کیو ایم کے, یہ کہیں اور سے ہی نام آیا تھا. وہی سلسلہ آج بھی چل رہا ہے, کوئی اتنی حیرت کی بات آپ کے لیے تو نہیں ہوگی یہ کیبنٹ دیکھ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب صاحب بہت شکریہ جی. دیکھیں اب صاحب ایم کیو ایم کی پولیٹکس جتنا میں دیکھ رہا ہوں پچھلے جتنے عرصے سے بھی سمہاؤ دادر اسی طرح ہی کے اوپر رہی ہے, وہ کبھی ہم ساتھ ہیں ہم ساتھ نہیں. آپ کو یاد ہو پیپلز پارٹی دور میں بھی وہ کہتے تھے کہ یہ روٹھی ہوئی ان کا تعلق جو ہے بیوی کی طرح ہے, ایک راضی ہوتا ہے ایک ناراض ہوتا ہے ایک مناتا ہے ایک, سو ان کی بارگین تو آف اینڈ آن چلتی ہی رہتی ہے.
اور ابھی تو کیونکہ میں تو اگر بات کروں گا تو آپ پھر کہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کا سلوگن ہے بھی آبویسلی، یہ تو فارم 47 کے تحت ہم جتنی بھی ابھی بیٹھی ہوئی ہے آلموسٹ کے سارے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی والوں سے جب آپ بات کریں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کراچی کی حد تک، تو وہ یہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں۔ وہ زبان پھسل گئی ناصر شاہ صاحب کی کل کی تقریر کا، میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے مندوخیل صاحب، انہوں نے تو کلیئر کہا کہ مصطفیٰ صاحب تو مجھ سے بھی ہارے ہوئے ہیں، ہمارا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ تھا، یہ کہاں سے آگے تھے، ان کی تو اتنی ووٹ تھی اتنی تھی۔ سو بات یہ ہے کہ اپنی حد تک تو وہ بھی مانتے ہیں اس کو، سو سم ہاؤ ادر ان کا تو یہی بیہیویئر ہے، یہی ایٹیٹیوڈ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی بینیفٹ ڈرا کرنے کی باری آتی ہے تو وہ وہاں پر سب سے لیکن کابینہ میں شامل کرنا کہ کتنی ہی آزادانہ حکومت کیوں نہ ہو آپ کی، اس کی کوئی مجبوریاں تو ہوتی ہوں گی۔ اگر عمران خان کو بھی کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑا تھا، آج شہباز شریف صاحب کو بھی کرنا پڑا۔ دیکھیں جب ہماری پوزیشن جو تھی وہ اس طرح 2/3 میجورٹیز والی نہیں تھی، دیکھیں ہمارے ساتھ تو بہت سے لوگ مل کے بھی ہم 170 172 تک بڑی مشکل سے پہنچے تھے ساری پارٹیز کے ساتھ، جبکہ یہ تو ہماری 80 سیٹیں کھا کے بھی پھر بھی 200 پلس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس تو ایک ایسی پاور ہے، ایسا الادین کا چراغ ہے ان کے پاس کہ یہ 26 امینڈمنٹ لانی ہو تو تبھی ان کے بندے پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ رات کو جو سینٹ رولز ہیں ان کو 2011 کو وائلیٹ کر کے بھی اجلاس طلب کر لیتے ہیں، یہ 2007 کے نیشنل اسمبلی کے رولز ہیں ان کو بھی وائلیٹ کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس تو کوئی علیحدہ ہی قسم کا ایک جادو کا چراغ ہے، جب بھی چاہتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ جادو کا چراغ تو پاکستان میں دانیال صاحب کی طرف میں جاؤں گی ایک ہی ہے، علیحدہ قسم کا تو نہیں ہے، آپ زیادہ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ جادو کا چراغ آج شہباز حکومت کا بھی وہی ہے جو بخاری صاحب کی حکومت کا تھا۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، پہلے چراغ ان کے پاس تھا، اب چراغ ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ پی ٹی آئی نے کہ چراغ ہمارے پاس ہی رہے، یہاں تک کہ اس وقت آئین اور قانون جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور کہہ دیا کہ جناب آپ تاحیات آرمی چیف رہ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور مطلب ہر حربہ استعمال کیا لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اب ہم آئین اور قانون کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو حقیقی آزادی ان کا نعرہ ہے، مجھے تو اس کی فرینکلی مجھے یہ پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم لے کے رہیں گے آزادی، یہ نعرہ ہم سنتے ہیں بچپن سے، تو لیکن انہوں نے اس کی تھوڑی سی اور ایجاد کی آگے، وہ صرف سادہ آزادی نہیں، ان کو حقیقی آزادی چاہیے۔ تو ہم انتظار کرتے رہے سمجھنے کے لیے حقیقی آزادی کیا ہے۔ ہمیں پتہ اس وقت چلا جب پشاور میں جا کے ان کے چیئرمین صاحب اور ان کے چیف منسٹر صاحب آرمی چیف سے ملے کہ حقیقی آزادی وہاں سے ملتی ہے پشاور سے، نئے مطلب ترجمہ تھا، تو یہ وہ مقبوضہ والی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، اور اس کو انتہائی خوش آئند ملاقات قرار دیا پارٹی کی لیڈرشپ۔ بالکل بڑا اچھا ہو گیا جی۔ تو اب میاں صاحب کی بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، ادھر آئین کا تو میرے حساب سے تو جنازہ نکال دیا، اب ہم جا رہے ہیں اس کا تحفظ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ایک سینیٹر صاحب ہیں، انہوں نے تقریر کی، میں نے وہ سنی، اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے نون لیگ کا ساتھ دیا تو ہماری 18 سیٹیں تھیں، 8 رہ گئیں آئین کے تحفظ کے لیے اور ووٹ کو عزت دو پہ۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ 8 رہ گئی ہیں جو ہم طریقے انصاف کا ساتھ دیں تو پتہ چلے کہ وہ 8 کی 2 رہ جائے، کیونکہ جب وہ بھاگے ہیں تو ہماری اتنی کم ہوگی، یہ بھاگیں گے تو اتنی کم ہو جائیں گی۔ کام ساروں کا ایک ہی ہے، 5 منٹ لگنے، سارے جو اصول پرستی سب کچھ جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھنے میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں۔ تو جیسے وہ چراغ آپ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ہر چیز بدل جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ اگر یہ کہا جائے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ساتھ ہو رہی ہیں، شاہد خاقان صاحب کی گفتگو ہم نے آپ کو سنوائی ہے، مولانا صاحب بھی کچھ تحفظات پی ٹی آئی کو دے چکے ہیں جس کا جواب ابھی تک ان کی طرف سے نہیں آیا اکارڈنگ ٹو کامران مرسا صاحب، تو پھر تو ایک پیج کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتی ہیں جماعتیں اپوزیشن؟ میرے خیال میں جی جو 2 ہی جماعتیں میٹر کرتی ہیں ساری جو کوalition بن رہی ہے تحفظ آئین پاکستان کے لیے، تو وہ پی ٹی آئی ایک ہے اور دوسری جو ہے وہ JUIF ہے۔ تو JUIF تو کافی شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس جو اعلامیہ تیار کیا انہوں نے اس کا حصہ بھی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی ایک جانب اپنی مقبولیت کا بڑا ہم سب پہ روب ڈالتی ہے کہ جی ہماری مقبولیت اتنی ہے کہ باقی صرف ایک طرف ہم ان سے بھی زیادہ ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پھر کیا ضرورت ہے کہ ایسی 2 4 جو مطلب ناٹ سو ویل نون جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو یہ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو یہ سٹیمپ لگ گیا نا 9 مئی کے بعد کہ یہ اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ان کے کچھ ممبران ملوث تھے، اور وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں وہ کور کمانڈر کا گھر بھی ساڑ دیا گیا، اور بھی جگہ جگہ پاکستان میں یہ واقعات ہوئے، تو یہ شاید وہ کور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو ہم ایسے سنگل آؤٹ نہیں ہوں گے کہ ہم وہ والی جماعت ہیں۔ تو نہیں تو اگر ان کی مقبولیت اتنی ہے تو ان کو ضرورت کیا ہے کسی اور کی، یہ خود کر سکتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، اب ان کے مخاطب اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے علاوہ مارنگ بلوچ بھی ہو رہے ہیں، اور منظور پشتین بھی، اس پہ میں دوبارہ آتی ہوں۔ بیرسٹر عقیل صاحب،
اب بات خبروں میں آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب عوامی رابطہ کریں گے. عوامی رابطے کے سلسلے میں وہ چاروں صوبوں کے دورے کریں گے, غالباً جلسے بھی ہوں گے وہاں پر. تو کس طریقے سے وہ جو آپ لوگوں کے اوپر الزام ہے عوامی مینڈیٹ چوری کرنے کا, اس سے کیسے جان چھڑا پائیں گے؟ اور جب اپوزیشن کو پنجاب کی حد تک کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ ورکر کنونشن کرنے کا بھی ان کا شکوہ ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے, تو ایسے میں جب میاں صاحب گھوم پھر رہے ہوں گے اور جلسے کریں گے تو مزید الزامات اور غم و غصے میں اضافہ نہیں ہوگا اپوزیشن کا یا ان سے محبت رکھنے والے لوگوں کا؟ دیکھیں, بہت سارے سوال آپ نے ایک ہی سوال میں کر دیے افسر صاحبہ. میں بالکل ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, اس کی لیڈرشپ کا حق ہے کہ وہ اپنا جو سیاسی رابطہ ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ اس کو اور زیادہ مضبوط کریں. جہاں تک آپ نے فارم 47 کی بات کی تو وہ تمام تر معاملات کورٹس میں ہیں, ٹرائبیونلز میں ہیں. اب وہاں سے جب کاگنیزنس لی ہے ایون سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشن کیبنٹ کے اندر جس قسم کے لوگ شامل ہو رہے ہیں, آپ کی تمام کیبنٹ کے نون لیگ کے ورکرز کی ہے, یہ تمام چیزوں پہ کیسے قائل کریں گے ورکر؟ دیکھیں, میاں محمد نواز شریف صاحب, جب میں نے کہا نا کہ لیڈرشپ نے ان تمام ناموں پہ ڈیسائیڈ کیا, جو کیبنٹ کابینہ کے وزراء ہیں تو وہ میاں محمد نواز شریف کے اپروول سے ہی ہوئے ہیں, وہ ان کے بغیر اپروول کے نہیں ہو سکتی. یہ تمام تر اپروول وہیں سے ہو کے آئی ہے. تو یعنی پھر پرویز خٹک صاحب میاں نواز شریف صاحب کی چوائس؟ میں نے وزراء کی بات کی. اچھا ٹھیک ہے, میں نے وفاقی وزیر اور وزیر برائے پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے اٹھ رہا ہے, باقی کا تو آپ لوگوں کے حوالے سے تو کسی نے سوال نہیں. دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اب ایڈوائزرز ایس اے پی ایم وہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے, یہ بھی انہی کا استحقاق ہے, لیکن یہ آئی ایم شیور کنسلٹیشن ہوئی. دیکھیں, مشیر بنا کر اگر آپ ویسے سمبولکلی بھی بات کریں تو رانا ثناء اللہ صاحب جیسے قد آور نون لیگ کے رہنما جو ہر موقع کے اوپر پارٹی کا دفاع کرتے رہے اور اہم ترین سینئر رہنماؤں میں سے, ان کے برابر پرویز خٹک صاحب ہیں اس وقت کیبنٹ میں. جی بالکل, اب یہ وضاحت آنی چاہیے اور وہ آ بھی جائے گی وہاں سے. کہاں سے؟ آپ دیکھیں, میں اب یہی کہہ رہا ہوں وہیں سے آئے گی پھر لگتا ہے. نہیں, وزیر اعظم کے دفتر سے ہی آ جائے گی. چلو آفس سے آ جائے, ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, کہیں اور سے ہمیں وضاحت نہ آ جائے. تو بریک کے بعد بخاری صاحب سے پوچھیں گے, میاں صاحب جب پورے چاروں صوبوں میں جائیں گے, عوام سے رابطہ کریں گے, تو پھر اپوزیشن کی کیا پوزیشن رہ جائے گی؟ ایک بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں عید کے بعد اپوزیشن نے تو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا, لیکن اس حوالے سے ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا, جبکہ میاں نواز شریف اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے ملے اور یہ بتایا گیا کہ عید کے بعد وہ عوامی رابطہ کریں گے اور چاروں صوبوں کے دورے کریں گے. بخاری صاحب, میاں صاحب نون لیگ کے اندر یہ تو ایک خصوصی ایک ان کی پوزیشن ہے کہ جب وہ عوام میں جاتے ہیں, انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور لوگوں کا جوش و ولولہ بڑھایا. اب ووٹ کو نہ عزت دینے کا بھی کوئی دلیل تو غالباً ان کے پاس ہوگی, اس میں عوام کو وہ قائل کر لیں. اور نون لیگ ایک چیز کا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے معیشت کو کچھ استحکام دیا. تو یہ دونوں چیزیں لے کر جائیں گے تو اپوزیشن کے لیے کیا سپیس رہ جائے گی پھر؟ دیکھیں, اب سب بات ہے, if you want me to honest about it, تو ہم نے تو میاں صاحب کو لاسٹ ٹائم تب بھی دیکھا تھا جب انہوں نے کبوتر اڑایا تھا. اس سے لے کے ابھی تک تو میاں صاحب کس طرح کا پکچر میں نظر نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. اور اب وہ کس طرح باہر آئیں گے, ان کی پاپولیرٹی کیا ہے, وہ تو آپ سب 8 فروری 2024 کو دیکھ چکے ہیں. سارا پاکستان دیکھ چکا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ دیکھ چکا ہے. ان کی اپنی جو منصیرہ سیٹ جس سے الیکشن لڑے, خود لڑے, جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو اس کی ساری پارٹی یہ دعوے دار ہے کہ وہ ووٹ پولنگ پرسنالٹی, ان کا جو اشر ہوا وہاں دیکھ لیا آپ نے. جو لاہور سے لڑے الیکشن, اس کا اگر آپ آج بھی رزلٹ نکال کے دیکھ لیں کتنی ووٹس پول ہوئی اور کتنا رزلٹ نکلا, سب کچھ سب کو پتا ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ باہر نکلیں گے فار واٹ پرپز. پرائم منسٹر تمہارا بھائی بیٹھا ہوا ہے, سی ایم آپ کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں, سب کچھ تو آپ لے کے آ رہے ہیں. آپ عوامی مہم کس پرپز کے لیے؟ وہ عوام کو اعتماد بھی لے سکتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو بہتر کیا. دیکھیں, معیشت بہتر جب ہوتی ہے نا, استحکام دیا, بہتر کہیں یا استحکام کے, دونوں چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ نظر آتی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ امیچور ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے. یار یہ تو بہت زیادہ 40 سال حکومتیں کر کے بہت تجربہ کار ہیں, بہت ارسطوٹل ہیں, بہت افلاطون ہیں, بہت ماہر قانون ہیں. انہوں نے پچھلے 3 سال تو ہو گئے نا, آپ کے اپریل کے اندر ان کو 3 سال آف اینڈ آن ہو جائیں گے. جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, دین کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا اور اس کے بعد یہ بیٹھے ہوئے. سو یہی شکلیں آپ کو ساری نظر آئیں گی ایکسیپٹ بیرسٹر عقیل صاحب کے. باقی تو ساری کی ساری شکلیں وہی آپ کو نظر آئیں گی. آپ ان کو سٹارٹ کر دیں گے انٹیریئر منسٹر صاحب سے, آپ پرائم منسٹر سے دیکھ لیں, پرانے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر دیکھ لیں, اور کیبنٹس دیکھ لیں, ساری کی ساری وہاں ہی جا کے اینڈ ہوں گے. سو جو چیزیں انہوں نے کی, گراؤنڈ میں کیا نظر آ رہا ہے, جو عام آدمی کا گزر اوقات ہو رہا ہے. اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اس کے اندر کوئی ایک تو بیٹرمنٹ مجھے بتا دیں. الیکٹریسٹی سے سٹارٹ کر دوں اور کھانے کے اجناس تک آ کے ختم کر دوں, کھانے کے اجناس سے سٹارٹ کروں اور ایکسپورٹ تک آ کے ختم کر دوں, چاہے وہ آپ کے انسٹرومنٹس ہوں, سرجیکل انسٹرومنٹ سے سٹارٹ کر دوں یا آپ کی سپورٹس انڈسٹری تک سٹارٹ کر دوں, تو آپ کو کہیں بھی بہتری نظر نہیں آتی. آن دا ادر سائڈ, جب آپ نے مجھ سے پہلے بھی پوچھا تھا, ابھی بتا رہا ہوں کہ واٹ وی آر ڈوئنگ,
سو بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایک الائنس بنانے کا خان صاحب نے کہا اور اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. مولانا صاحب مدینہ شریف میں واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو آگے بڑھائیں گے اس کے اندر. لیکن بیسک چیز ہوتی ہے, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ویل بگن از ہاف ڈن. سو ہم نے ایک چیز کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کر لی. دیکھیں پارٹیز اپنی ہوتی ہیں, وہ میں بتا رہا ہوں. پارٹیز اپنی ہوتی ہیں, آئیڈیالوجیز اپنی ہوتی ہیں, آپ کا نظریہ اپنا ہوتا ہے, آپ کا سلوگن اپنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ بہت سی پارٹیز, بہت سی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک ایجنڈے پہ, ایک فارمولے پہ, ایک پوائنٹ جو ٹیبل کرتے ہیں اس کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں تو آگے چلتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی سب سے بات کی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے, جو 47 کی گورنمنٹ ہے جس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو چکی ہیں سارے, مولانا صاحب سے اپنی جگہ پہنچے وہ بھی یہی کہیں گے, اب باقی جو دیگر پارٹیز ہیں ان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہیں گے, اب ہم سے پوچھیں ہم بھی یہی کہیں گے, اچھا جی صاحب سے پوچھیں وہ بھی یہی کہیں گے. کہنے کی حد تک ہے, لیکن نہیں دیکھیں کہنے کی حد تک مشوروں اور تقاریر کا اپوزیشن. اب بات یہ نہیں, دیکھیں پولیٹیکل بندے نے بندوق لے کے گولی تو نہیں مارنی, اب آپ نے پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہے نا, آپ نے آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے, اس کے بعد ایک لایا عمل بنانا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے تو پیسفل طریقے کا. ٹھیک ہے, مجھے بخاری صاحب اس پہ میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گی کہ اب 1 سال حکومت کا ہو گیا, اس میں اگر ایک نقطے پہ اتفاق ہے تو پھر دیگر نقطوں پہ کب تک اتفاق ہوگا. دانیال صاحب, ابھی ہم میاں صاحب کی جو بات کر رہے ہیں, پنجاب حکومت کی تشہیری اشتہارات کی جو مہم تھی وہ بہت زیادہ تنقید کی زد میں رہی, آپ نے دیکھا ہوگا. اب میاں صاحب کیا اگر خود نکلتے ہیں اور معاشی استحکام کے جو دعوے ہیں اس سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں, کیا اس کے اوپر وہ قائل کرنے کی کوشش کر سکیں گے عوام کو کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی, ہم نے اشتہار نکالنے کی کوشش کی, وہ کنٹروورشل ہو گیا تو میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. تو اگر تو روایتی طور پر انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو یہ کر رہے ہیں, جیسے کہ ناروال میں ہم نے ایک سیمپل دیکھا, میں ناروال سے بلانگ کرتا ہوں, اور وہاں پر آپ یقین جانیں کہ جلسے سے 2 دن پہلے ہمارے شکرگر اور ظفروال کی سیاسی جو ان کی ورکر ہے ان کی میٹنگ ہوئی تھی کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. اور انتظامیہ اتنی بیچاری پریشان ہو گئی تھی کہ جو لیڈی ہیلتھ وزٹر تھے, جو ٹیچرز تھے, لاسٹ منٹ پہ اسکولوں کی چھٹی کر دی گئی, حالانکہ یہ کبھی نہیں ایسے ہوتا. سارے بچوں کو سزا مل گئی اور سب کو اس وقت تقریباً 10,000 ٹیچرز, لیڈی ٹیچر اور ٹیچرز ہیں, لیڈیز ہیلتھ ورکرز ہیں. پھر ایون یہاں تک کہ پولیس کے ذریعے جو نکاح خواہ ہیں ان کو بھی, کیونکہ وہ کوازائی ایک گورنمنٹ رول ہے ان کا, ان کو نامنیٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو بھی دھمکا ڈرا کے تو وہ لے گئے. 3 جگہ پٹواریوں کی, پٹواری ذرا پھنے خواہ ہوتے ہیں, وہ اتنے دب میں پریشر میں آتے نہیں ہیں, ان کی 4 جگہ حاضری پڑی, آخری والی جو تھی وہ اس کے گیٹ پہ تھی جہاں جلسہ گاہ تھی. تو اس کی بشا کے انکوائری کروا لیں نون لیگ والے جو ہے, اور چیف منسٹر صاحبہ پہلے بھی آئی تھی ناروال, اس وقت یہ ساری جو ٹیم اس وقت یہ اسٹیٹ پریشر کے ذریعے سے یہ جلسے کروا رہی وہ نہیں تھی. اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے اور میں نے کروایا تھا وہ ظفروال میں ان کا پہلا سیاسی کیریئر کا جلسہ, تو اس کا بھی آپ اندازہ لگا لیں, حساب لگا لیں. تو اس طرح سے اگر میاں نواز شریف نے کرنا ہے تو یہ باتیں چھپی نہیں رہتی. اور جیسے اشتہاروں کا آپ کہہ رہی ہیں کہ بیک فائر ہوا ہے سارا کچھ, تو اگر اس طرح سے کرنا ہے تو یہ بھی بیک فائر ہوگا بہت بری طرح سے, کیونکہ ایک آدھا تو چلیں آپ نے, مطلب ابھی میرے پاس وہ سارے نوٹیفیکیشن موجود ہیں, میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں, جس میں انہوں نے سارے سرکاری افسروں کو چھٹیاں دی ہیں. کس لیے دی ہے لاسٹ منٹ پہ؟ یہ میں تو بیرسٹر صاحب سے ضرور پوچھوں گی, لیکن یہ 60 پیجز کے اشتہار دانیال صاحب کیوں عوامی رائے تبدیل کرنے میں بالکل ناکام رہے اس اعتبار سے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ وہ ایک پرفارمنس کے نام سے وہ اشتہار دیے گئے ہیں, اور جب ان کو آپ دیکھنے جائیں تو اس میں پرفارمنس نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو ایک پکچر ڈائری ہے. تو اگر پکچر ڈائری اب پرفارمنس بننے لگی ہے تو پھر تو میرے خیال میں مطلب یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ پاکستان کی عوام اس طرح ورگلائی جائے گی کہ بڑی اچھی تصویریں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا وہ ٹک ٹاکس بنی, اور اس میں سے جو کریبز لیے ہیں وہ بڑے مطلب معنی خیز ہیں. لیکن جو اس میں, اگر میں تو ہر چیز پڑھتا ہوں اور میری شاید یہ آپ بدبختی سمجھ لیں, لیکن وہ جب آپ پڑھیں جا کے سارا کچھ تو اس میں تو بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہیں کہ یہ ہم کریں گے, یہ پلان ہے, یہ ہم نے اپروول دینی ہے, یہ فلانا ہم نے کرنا ہے, مطلب, اور اس کو آپ پرفارمنس کہہ رہے ہیں. وہ پرفارمنس تو نہیں گنی جا سکتی. ہمارے ہاں ایم او یوز کو بھی گنا جاتا ہے اپنے پرفارمنس کے طور پہ. تو اس میں نہیں, ایم او یوز نہیں, اس میں مطلب اس پہ ایک وائٹ پیپر بن رہا ہے, ہم کچھ تھنک ٹینکس ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ جب سامنے آئے گا تو ایگزیکٹلی وتھ پریسیجن ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کے حوالے سے میرے جو بھائی ہیں, میں یہ کہوں گا, ان کی بات سن کے مجھے بڑا ریفریشنگ لگا کہ یہ پوری اکانومی کے اور مختلف جو نان پرفارمنس ہے اس کے اوپر بات کریں. لیکن کاش کے اپوزیشن جو ہے نا اس کے اوپر کام کرے اور کچھ چیز سامنے لے کے آئے. بس ہم یہی سنتے ہیں کہ جی آج صبح آملیٹ ملا ہے, نہیں ملا ہے, آج ایکسرسائز ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, وہ بھی باتیں ضروری ہیں, لیکن ایک پاکستان کی عوام بھی بس رہی ہے, ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اپوزیشن کو چاہیے کہ کوئی آواز بلند کروائے اور کوئی مطلب ایک منظم طریقے سے. ٹھیک ہے, شاید خاقان صاحب کا مشورہ بھی کچھ
انہی لائنز کے اوپر ہے لیکن تھوڑا مختلف آپ کی بات سے میں ضرور ان سے پوچھوں گی. بیرسٹر صاحب جو اشتہارات نہ کر سکے وہ میاں صاحب کیسے عوام کے اندر جا کر سکیں گے؟ آپ لوگوں نے اتنا آؤٹ دیر رکھا کہ ہم نے یہ بھی کیا, تصاویر, یہ تمام چیزوں کے اوپر کافی دن سے ڈیبیٹ چل رہی ہے, آپ جانتے ہیں. اور سیکنڈلی اب جو سرکاری وسائل جیسے دانیال صاحب بات کریں نارووال کی, اس کے استعمال کے ساتھ پنجاب کے اندر تو آپ بھرپور جلسے کر لیں, بہت سی ایسے اجتماعات رکھ لیں. کے پی میں آپ کس طریقے سے عوام کے اندر جائیں گے؟ وہاں پر کیا ہوگا؟ دیگر صوبوں میں کیا ہوگا؟ دیکھیں سرکاری وسائل کی جہاں تک بات کی گئی میری نالج میں تو نہیں ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ, اور میرا نہیں خیال ہے کہ سرکاری وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے انتظامیہ کی حد تک تو ہو سکتا ہے, لیکن لوگوں کو یا اس پنڈال کو بھرنا سرکاری وسائل سے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاسبل تھا, یا لوگوں کو لا کے آپ کس طرح وہاں پہ کر سکتے ہیں. ہاں یہ اگر ان کمپیریزن آپ دیکھیں تو کے پی کے جو سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جو دھرنا, دھاوا, چلاؤ, گراؤ, پڑاؤ جو کیا جاتا ہے اسلام آباد پہ, تو وہ نظر آتا ہے, وہ ہم دیکھتے بھی ہیں, اس کے شواہد بھی ملتے ہیں. پنجاب کی حد تک وہ میاں صاحب کر لیں گے, دیگر صوبوں میں کیا؟ میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. یہاں پہ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, ایک فیکٹ ہے جس کو نہ میں تبدیل کر سکتا ہوں نہ آپ تبدیل کر سکتی ہیں. عوام کو یہ بالکل پتہ ہے, اور عوام بالکل اس بات کو جانتے ہیں. جدھر جدھر وہ گئے, جب وہ کیمپین پہ نکلے, جب وہ لوگوں سے ایک رابطہ مہم انہوں نے قائم کی یا سٹارٹ کی, تو لوگوں کو بے پناہ پیار ملا. دانیال صاحب میرے بھائی ہیں, یہ بھی پارٹی کے ساتھ رہے ہیں, بالکل یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم, پاکستانی عوام جو ڈائی ہارڈ پی ایم ایل این کا ووٹر سپورٹر ہے, وہ میاں محمد نواز شریف کا ووٹر سپورٹر ہے اور اس کا چاہنے والا ہے. تو وہ سندھ میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ بلوچستان میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ گلگت بلتستان میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ آزاد کشمیر میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, پنجاب میں تو کرتا ہی کرتا ہے, اور کے پی میں بھی, وہاں پہ کے پی کے میں بھی موجود ہے. اب یہاں پہ جب وہ نکلیں گے تو وہ آپ کے سامنے ہوگا, کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. پارٹی کے آفس بیررز وہاں پہ موجود ہیں, ان تمام تر صوبائی چیپٹرز میں بھی, تحصیل چیپٹرز میں بھی, شہری چیپٹرز میں بھی, تمام تر جو ایک منظم قسم کی جو ہماری کہہ لیں تنظیم ہے وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے. بخاری صاحب, کے پی میں آپ لوگوں کی حکومت ہے, آپ ویلکم کریں گے میاں صاحب کو, یا وہاں پہ بھی دفعہ 144 لگے گی جب وہ آئیں گے؟ دیکھیں جی, ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے, ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے. ہم نے پروو کیا کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی اور اس کا لاسٹ ٹینیور چل رہا تھا, جب پی ڈی ایم چلی کراچی سے, بلاول وہاں سے چلے, یقین جانے کسی موٹر وے پہ کھڈے نہیں کھودے گئے, کسی جگہ واٹر کینن, لائیو بلٹس, ربر بلٹس یوز نہیں کی گئی, کسی بھی جگہ ان کو روکا نہیں گیا, ان کے اوپر شیلنگ نہیں کی گئی, ٹیئر گیس نہیں کیا گیا. اسلام آباد تک آئے وہ, جب مریم صاحبہ چلی لاہور سے تو ان کو کسی نے بھی نہیں روکا. سو بات یہ, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں, ہم ماسز کی بات کرتے ہیں. یہ تو کوئی مخلائی مخلوق اور اس کی باتیں کرتے ہیں ساری زندگی میاں صاحب اور ان کی پارٹی. ایشو یہ ہے کہ آئیے جا کے کریں جلسہ. اب تو انہوں نے وزیر شزیر بھی اٹھا لیا وہاں سے, اور وہ ان کے بقول خود ہی بتائیں گے, بیرسٹر صاحب بھی بتائیں گے, اور خود ہی بتا بھی دیا انہوں نے, جہاں تک پرویز خٹک اینڈ اس ٹائپ کے اور لوگوں کی بات ہے. سو یہ لوگ کریں جا کے, ہم کیوں روکیں گے جی؟ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوگا کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے, ہم ان کو بالکل اجازت دیں گے. ان کو اپنی ورث پتہ لگنی چاہیے, یہ نکلیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ گھر سے باہر آئیں, یہ محلوں سے باہر آئیں. لیکن کے پی میں آپ کی پوزیشن کتنی سٹرونگ ہے حکومت کے اعتبار سے؟ شاہد خاقان صاحب بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں اور تمام چیزوں پہ, زیادہ تر چیزوں پہ آپ سے بات کرتے ہیں, اور اتفاق رائے بھی آپ لوگوں کے درمیان ہوتا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر فوکس کریں, وہاں پر مثالی کارکردگی ہونی چاہیے. دیکھیں آپ اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اٹس اوور ان فیکٹ تھرڈ ٹینیور جی, اور اگر لوگوں کو حکومت کام نہ کر رہی ہوتی, ڈیلیور نہ کر رہی ہوتی, تو کبھی بھی کے پی کی یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ انہوں نے جب بھی کبھی کسی حکومت نے کام نہیں کیا تو اس کو سیکنڈ ٹائم اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا, اس کو کبھی بھی انہوں نے نہیں بٹھایا. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی رہی, اے این پی رہی, مولانا صاحب کی حکومت رہی, آف اینڈ آن. سو ہماری کارکردگی کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ ہمیں لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں. تو اس طرح پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی بہت سالوں سے حکومت ہے, میں ادھر آ رہا ہوں. میں نے کہا ٹریڈیشنلی کے پی کی یہ ٹریڈیشن ہے. آپ اگر سندھ پہ چلے جاتے ہیں تو سندھ کی ٹریڈیشن ایسی نہیں ہے. چلیں اب یہ تو اب ٹھیک ہے, سندھ کی ٹریڈیشن ایسی نہیں ہے. اب میں اس کو اس ٹاپک کے ساتھ نہیں کروں گا, اس کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا, لیکن آپ پوچھ لیجئے گا ضرور جی ڈی اے والوں کو, وہ آپ کو اس کے اوپر پراپر بتائیں گے کہ وہاں پر کیا ہے اور کیا چیز چل رہی ہے اور کیا ہوا ان کے ساتھ. میں ایک پروگرام میں تھا, وہاں پر فہمیدہ مرزا صاحب بھی تھی, انہوں نے پورا ایک اس کے اوپر بتایا کہ سندھ میں ان کے ساتھ کیا ہوا. سو دا ایشو از کہ جو کے پی میں آپ کا کوشچن تھا, آئیں بسم اللہ, ہم دیکھیں تو صحیح نہیں, آئیں جی نکلیں, ذرا پتا چلے ان کو بھی آٹے دال کا بھاؤ پتا چلے کہ باہر آؤ تو کیا ہوتا ہے. بریک کی طرف نہیں تو اب آخر میں تو دھمکی لگ رہا ہے, آپ پہلے لگ رہا تھا آپ ویلکم کریں, لیکن ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. وزارت خزانہ, وزیر خزانہ کے حوالے سے خبر ہے, جن کو پہلے تو
काफी उनकी तारीफ होती रही कि वो सरकारी वसाइल की नहीं इस्तेमाल करे, अपनी गाड़ी जो है उन्होंने सरकारी नहीं रखी हुई, लेकिन अब एक ऑफिसर को जो है उनका तबादला कर दिया गया, किस वजह से, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। के बाद खुश आमदीद। सीनियर सहाफी शहबाज राना साहब की खबर के मुताबिक एक सरकारी ऑफिसर 20वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, उनको इस बात पे उनका तबादला कर दिया गया कि उन्होंने वजीर खजाना की गाड़ी के ऊपर कौमी परचम नहीं लगाने दिया, क्योंकि वो जो गाड़ी थी वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी, वो उनकी ऑफिशियल कार नहीं थी, लेकिन कहीं जाना था, वो गाड़ी बताया गया कि इसके ऊपर क्योंकि इसमें मिनिस्टर साहब सफर करेंगे, जिस बात से उन्होंने इनकार किया। और सीनियर सहाफी की खबर ये कहती है कि इसके बाद इस 20 ग्रेड की ऑफिसर का तबादला कर दिया गया। दानियाल साहब, आपसे मैं इसके ऊपर बात करूंगी। एक एलीट और प्रोटोकॉल का कल्चर तो पाकिस्तान में है, ये भी कहते हुए ऑन द रिकॉर्ड के वजीर खजाना की इस बात के ऊपर तारीफ हो रही थी कि वो अपने एक मुखय्यर शख्स हैं और सेकेंडली गाड़ी अपनी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस किस्म की चीजें क्या फिर ये क्या जाहिर करती हैं? ये जी बहुत ये रिएक्शन है, क्योंकि बहुत बुरी तनकीद जो है वो FBI के ऑफिसर्स के ऊपर हुई और बहुत सारों को, सीनियरों को बरतरफ कर दिया गया, हटा दिया गया, और यहाँ तक रिएक्शन आया कि इनके चेयरमैन जो थे उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया इसी बात पे। और फिर लाहौर जाके इस गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि ये तो सारे नाराज़ हो गए हैं, फिर जूनियर ऑफिसर्स को कोई तमगे शमगे बांटे, वापस आके थोड़ी देर इंतज़ार करके जब उन्होंने देखा कि फिर से वो जो ये ख्वाहिशमंद थे कि नहीं हो रहा है, इन्होंने फिर से खेप निकाल दी। तो इसका एक मतलब प्रेशर ये था कि आप लोग जो है स्ट्रिक्टली अपने मेरिट पे काम करें और मेरिट ये करें, मतलब मेरिट पे उनका बुरकस निकाल दिया सारों का। और जब अपनी बारी आई तो उनको बोला, ये नहीं उन्होंने इनकार किया कि मैं इस गाड़ी पे झंडा नहीं लगाऊंगी, उन्होंने ये कहा कि मैं शाम को 8 बजे कहाँ से वो लोग लाऊं जो ये गाड़ी के ऊपर झंडा लगाएंगे, ये हुआ था। तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया, तो उनको जो है वहां से बरतरफ कर दिया किसी स्टाफर ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो जब आपका सारा दारोमदार, सारा फोकस आपका टैक्स टू GDP रेशो पे है, IMF भी, सारे आपने इंटरनेशनल कंसल्टेंसीज भी रखी हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स भी उस पे काम कर रही हैं, टास्क फोर्स 1, टास्क फोर्स 2, मीटिंग 1, मीटिंग 2, सब कमेटी 17, जो भी इनकी आदत है शहबाज साहब की, ये हर काम के ऊपर 20 लोग लगा देते हैं, नतीजा कुछ भी नहीं होता, डिसीजन मेकिंग ही नहीं होती। तो उसमें जब FBI का जो इस वक्त सूरत हाल है टोटली रडलेस है। ये 31 दिसंबर तक इन्होंने डिजिटाइजेशन मुकम्मल करनी थी IMF के टारगेट्स के मुताबिक, मेरे ख्याल में वो भी नहीं हो सकी, और इनका खसारा जो है 400 अरब से बढ़ के अब 608 अरब हो गए, जो कि मतलब एक मैसिव होल है। और IMF के एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप 1% से ज्यादा तजावज करेंगे डेफिसिट तो आपको एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे, वो भी लिखे हुए हैं बीच में, लेकिन वो नहीं लिए इन्होंने। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो हमारी जो बजट थी किस्त के लिए वो हमने कम ली, लिहाजा हमने ये नहीं किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सैलरीड क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जिनकी चमड़ी उतारी है, अब जो जिन लोगों को आपने छूट दे दी है, जो एग्रीकल्चर में है, जो रियल एस्टेट में है, जो ट्रेडर्स हैं, उनको तो छूट दे दी। आपने कभी सुना दोबारा दोस्त ऐप की बात ही पी गई है ना। तो वो एक्चुअली ये हुआ है कि वो अगर फर्ज करें उनसे ये लेते पैसे और ये खसारा ना होता और ये बचत आई होती तो बचत की शक्ल में सबको बराबरी की छूट मिलनी चाहिए थी। यानी मिडिल क्लास को इन्होंने उनके ऊपर छुरी भेज दी और इनके लिए इतनी नरमी। और दूसरी जानब जब आप देखें जो काश्तकार हैं उनके ऊपर जो 3,900 रुपए फी मन पिछले साल उन्हें देना था, आज तक वो नहीं उससे रिकवर कर सके और उनके ऊपर एक सेकंड लगाया छुरी फेरते हुए, दोबारा सोचा भी नहीं। IMF का एग्रीमेंट तो आके सितंबर में हुआ, आपने तो फरवरी में उनको जवाब दे दिया था, जबकि 600 अरब रुपए केयरटेकर गवर्नमेंट ने उस मद में जमा भी करवा दिए थे गंदम खरीदने के लिए। तो ये कह दिया कि जनाब ये करप्शन है। तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों खरीदी गंदम? वो करप्शन कर रहे थे उस वक्त। ये जो चचा जान है, ये मतलब क्या है, इसका कोई सेंस नहीं बनता ना। बैरिस्टर साहब की तरफ ये कहते हुए कल हम तफसीली तौर पे हुकूमत की जो माशी कारकर्दगी के हवाले से दावे हैं उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। IMF का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में। बैरिस्टर साहब, ये जो ऑफिसर थी, दानियाल साहब ने दुरुस्त मुझे करेक्ट किया कि इनकार का लफ्ज तो एक्सट्रीम लफ्ज है, इनकार तो ज्यादा असूली पोजीशन होती, उन्होंने उस वक्त मुमकिन नहीं था। लेकिन ये टेक्नोक्रेट है, वजीर खजाना, अगर इसी शख्सियात की तरफ से भी ऐसे ही रवैये की शिकायत हो तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाएगी? तो मंसूब ज्यादा किया जाता है पॉलिटिशियंस के साथ। देखिए, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई इंसिडेंट है नहीं। रिपोर्ट तो किया गया मीडिया में रिपोर्ट किया गया है, अब उसकी सोर्सेज क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन है। पहली बात है कि अपनी जाती गाड़ी पे तो आप वजीर हों, सफीर हों, आप कुछ भी मशीर हों, कुछ भी हों, अपनी जाती गाड़ी पे आप झंडा नहीं लगा सकते एज पर द प्रिवेलिंग रूल्स एंड पॉलिसी।
اب ذاتی گاڑی پہ انہوں نے جھنڈا لگانے کا کہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے خلاف ذاتی گاڑی نہیں تھی ان کی، لیکن یہ بھی ان کے لیے ارینج کی گئی تھی، انہوں نے جو ٹریول کرنا تھا. لیکن میں اس گاڑی پہ جو حکومت کی گاڑی ہوتی ہے وہ جو سینکشن کار ہوتی ہے اسی پہ جھنڈا ہوتا ہے، اور وہ جب وزیر بیٹھا ہوتا ہے تبھی جھنڈا باہر ہوتا ہے، اور جب وزیر نہیں بیٹھا ہوتا وزیر کی فیملی تک بھی وہ گاڑی استعمال نہیں کر سکتی ایز پر دا رولز اور جو نارمز ہیں. یہاں پہ یہ اگین ایک بڑی بات ہے کہ ہم اصل میں بڑی پریولیج ماحول میں اور پریولیجڈ ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں. ان تمام تر چیزوں سے بالائے طاق بالائے یا اوپر جا نکلتے ہوئے ان تمام تر قوم سے ہمیں قوم کا سوچنا چاہیے، ملک کا سوچنا چاہیے، نہ کہ ان ایشوز کے بارے میں. کیونکہ ایک وزیر اعظم ایسے بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ میں سائیکل پہ جاؤں گا، لیکن پھر ان کو انٹراج دیکھیں کتنا زبردست قسم کا انٹراج وہ لے کے جایا کرتے تھے، پھرتے تھے. تو یہاں پہ اصل مین کام پہ فوکس ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان قومز میں ہم پڑ جائیں، ہم کہیں کہ جی نہیں جھنڈا لگے گا تو جائیں گے، نہیں جائیں گے. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. بخاری صاحب، آپ کے دور میں بھی تھا کہ پی ایم آفس کو، ہاؤس کو ہم لائبریری بنا دیں گے. دوسری طرف ان کے دعوے تھے، یہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ پرائم منسٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتا، اس کا ایک سرٹن پروٹوکول ہوتا ہے. تو خان صاحب ان ریئلسٹک بات کرتے ہیں. سو اب یہ جو اب رویہ ہے اس انداز سے، یہ تو ترقی پذیر ممالک کے اندر تو یہ پروٹوکولز نہیں ہونے چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ اس خبر پہ؟ دیکھیں، اب سب بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. میں اس پروٹوکول کلچر کے ذاتی طور پہ آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. ہم نے باہر دیکھا، جس دنیا کے ملک میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کو اگر کوئی وی آئی پی یا آپ کو کوئی ایک ایسی رو ملتی ہے جس میں جا رہے ہیں تو اس میں سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں، پریورٹی سینئر سٹیزنز کی ہوتی ہے. سو اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور اس میں آپ کو فردر اس میں بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب تھے ان کا بھی یہی ویو تھا، کوئی دوسرا ویو نہیں تھا. جب ان کو کہا جاتا تھا سیکورٹی رسک ہے، سیکورٹی چیزیں ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے کہا سر کہ روٹ لگتا ہے، لوگ تنگ ہوتے ہیں، دیٹس وائی ہی یوزڈ چاپر ایٹ دیٹ ٹائم، جو ہیلی یوز ہوتا تھا کہ وہ ڈسٹینس کے لیے لوگوں کو تنگ نہ ہو. اور جب آپ کاسٹ دیکھتے ہیں پرائم منسٹر چلنے کی، نہیں آپ لاجیکل بات کریں نا، آپ کا جب پرائم منسٹر نکل کے جاتا ہے تو اس کا کتنا بڑا اسکواڈ ہوتا ہے. دیکھ لیں فائر بریگیڈ کا ٹرک بھی اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، ایمبولینسز بھی چل رہی ہوتی ہیں. ساری چیزوں کو جب آپ کمپیریزنلی ڈرا کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. لیکن بڑی انفارچونیٹ ہے، ایک چیز ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس پہ دانیال بھائی یا اپنا بیرسٹر صاحب ضرور اس پہ کریں گے کومنٹ. ایک ورڈ یوز کیا تھا آپ نے، نان کسٹم پیڈ کار. جی، جھنڈا لگانا، فلیگ نہ لگانا، رات کو ہونا نہ ہونا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. بٹ آن دا ادر سائڈ جب یہ چیز پتا چلی کہ جی آپ نے بھی یوز کیا ورڈ کہ نان کسٹم پیڈ گاڑی کہاں سے آئی، کس کی تھی، کون یوز کرتا. یہ شہباز رانا صاحب کے الفاظ ہیں، نان کسٹم پیڈ وہیکل. جی میں نے آپ کی بورو کی ہے. نمبر 2 چیز یہ کہ مجھے تھوڑی سی بیرسٹر صاحب سے نا، میرا بھائی ہے لیکن مجھے تھوڑا سا ایمبیرس ہوں میں کہ آپ اسپوکس پرسن بھی رہے پی ایم کے، پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے سٹنگ، آپ اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں. اور اب صاحب نے 2 کوشچنز کی، ان دونوں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے. سو اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. جان چھڑانے سے تو عقیل بھائی نہیں ہوتی. آپ کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے کہ ایسی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آپ اسپوکس پرسن ہیں پارٹی کے، آپ اسٹیٹ منسٹر ہیں پارٹی کے، سو یو ہیو ٹو ایڈریس. چلیں اب اس پہ دانیال صاحب آخر اب کیونکہ ہم نے کلوزنگ کرنی ہے پروگرام کی، تو اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ آپ نے بھی جس بات کی نشاندہی کی، پی ٹی آئی کا ایک رویہ، ہم یہ ٹاک شوز کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے آن دا ریکارڈ جو بھی بات محتاط پی ٹی آئی کی طرف سے کی جاتی ہے، خواہش ضرور رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو جائے. اس رویے کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کم از کم بیانات کی حد تک ہی ہو بے شک، لیکن کوئی ٹف ٹائم حکومت کو دے پائے، یا حکومت کا ایک کانفیڈنس برقرار ہی رہے گا عید کے بعد بھی آنے والے دنوں میں بھی؟ اصل میں بات یہ ہے جی، اگر آپ میرا تبصرہ چاہتی ہیں تو وہ یہ ہے کہ حکومت کے راستے میں سے تمام جو رکاوٹیں تھیں وہ خارج کر دی گئی ہیں. چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے جو بھی کچھ ہو، وہ سارا کچھ جو ہے مطلب ان کو کلین پاتھ دے دیا کہ بھئی آپ پرفارم کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جو پرفارمنس انگزائٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ پرفارمنس ہو نہیں رہی. پہلے کوارٹر میں ہماری 0.92% گروتھ آئی ہے، تو 0.92% 1% سے کم ہے. شاید کووڈ کے زمانے میں بھی جب ابھی نیا نیا تھا تو تب بھی اتنی کم گروتھ نہیں ہوئی تھی، جب سارا قوم ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا لاک ڈاؤنز تھے بلا بلا بلا. تو اس میں یہ لمحہ فکری ہے کہ جو اسٹیبلٹی تھی وہ تو اصل میں کیئر ٹیکر کے دوران آ گئی تھی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے ذریعے سے، اور وہی انہوں نے برقرار رکھی ہے. لیکن یہ پورا سال گزرنے کے باوجود یہ اسٹیبلٹی کو گروتھ میں تبدیل نہیں کر
सकें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो अहम नुकात थे, अभी IMF की टीम आई भी है, मुमकिनात में से है कि वो इनको नरमी दिखाएगी, लेकिन हकीकत बात ये है कि जो इन्होंने वो हदफ सारे पूरे करने थे जिसमें बुनियादी तौर पर सबका एक बराबरी का फैसला करना था, वो तो नहीं हुआ। वो तो इन्होंने अपनों को एक छूट दे दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी देर चलेगा, वो कितनी देर बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो छोटी सी नहीं है, 400-500 अरब रुपए बहुत पैसा होता है। तो ये 400-500 अरब रुपए जो इन्होंने नहीं कलेक्ट किया, दर हकीकत अगर ये किस्त में कमी हुई है या स्टेट बैंक ने इनको प्रॉफिट दिया है, तो वो इनको रिलीफ देनी थी जो सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास है कि भाई ये हमारे पास विंडफॉल एक आ गया है किसी वजह से, तो आपसे हम पहले इतना तलब कर रहे थे, अब आप इतना दे। उनका उलट जो है ज्यादा ले लिए, उनके टारगेट से भी ज्यादा ले लिए। आपने बड़ी तफसीली तौर पर निशानदेही की। हुकूमत का दावा इस्तेहकाम का जो है उसके ऊपर दानियाल अजीज साहब ने खुसूसी बात की है। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अकील मलिक साहब और अली बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए। नाज़रीन, आप ये जो आलमी मालियाती इदारा है IMF का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, इस हवाले से भी देखा जा रहा है कि अमेरिका की बड़ी अहमियत रहती है, उनकी पॉलिसी अब अक्सर तब्दील हो चुकी है। सो इस तरह के इदारों के एतबार से इस पर हम कल तफसीली प्रोग्राम करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।